مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے ہم کلامی کے درمیان اللہ سے پوچھا، اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ نے کہا فلاں علاقے میں فلاں ایک گاؤں ہے، اس میں ایک کسائی ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کسائی اور میرا ہمسایہ وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے، آخر اس کسائی کا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے اس کو اس قدر مقام دیا کہ جنت میں ایک پیغمبر کا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے تک پہنچے، اس علاقے کے بعد اس گاؤں تک پہنچے، وہاں ڈھونڈ وغیرہ، وہاں تلاش وغیرہ، لوگوں سے پوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دکان پر پہنچ گئے جو اس کسائی کی دکان تھی۔ اب جیسے دعا سلام کی، اب اس کسائی سمجھ گئے جی مسافر ہیں۔ کہا جی مسافر ہو؟ کہا ہاں مسافر ہو۔ کہا جی اگر آپ برا نہ مانیں، رات کا اندھیرا ہو رہا ہے، آج رات آپ میرے ساتھ گزار لیں، صبح پھر جہاں بھی آپ کو جانا ہو تو آپ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ مجھے تو میرا مقصد تو یہی تھا۔ اب اس نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور یہ نوجوان جیسے ہی دکان سے جا رہا تھا اپنے ساتھ گوشت بھی لے کر گئے۔ اب جیسے ہی گھر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، فوراً اس گوشت جو لے کر گئے تو اس کو دھویا اور اس کو ہانڈی وغیرہ میں ڈالا، ابالنا شروع کر، اچھی طرح ابالا، اچھی طرح، یہاں تک کہ گوشت اس کے اندر بالکل پگھل چکا تھا۔ یوں سمجھے کہ ہمارے موجودہ دور میں جیسے کہ چائنیز سوپ ہوتا ہے اسی طرح بنایا۔ اب جب وہ تیار ہو گیا، اس کو پیالے وغیرہ میں نکالا اور اس کو ٹھنڈا کیا۔ اب ٹھنڈا کرنے کے بعد ایک بستر لپیٹی ہوئی، اس کو کھولا، اس کے اندر سے ایک بوڑھی سی عورت جو بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اس نوجوان نے اس کو سہارا دیا، اپنے سہارے کے بل پر اس کو بٹھا دیا، اور چمچے کے ذریعے وہ اس بوڑھی عورت کے منہ میں وہ سوپ دے رہا ہے۔ بوڑھی عورت کچھ سوپ منہ کے اندر جا رہا ہے تو کچھ منہ سے باہر آ رہا ہے۔ یہ نوجوان چمچہ رکھ کر کپڑے کے ذریعے منہ کو بھی صاف کر رہا ہے، پھر چمچے میں سوپ وغیرہ اٹھا کے اس کو منہ میں ڈال رہا ہے، پھر کچھ سوپ اندر جا رہا ہے تو کچھ سوپ باہر آ رہا ہے۔ تو پھر یہ نوجوان تقریباً 3 4 یا 5 چمچے وغیرہ پھر اشارہ کر کے بتا دے کہ بس۔ اب اس نوجوان نے اس عورت کو آرام سے لٹا دیا اور یہ پیالے وغیرہ چمچے وغیرہ اٹھائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام قریب آ گئے، یہ عورت ہونٹ ہلا رہی، موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب کی۔ اب یہ بوڑھی عورت کے لیے بیٹا میں اور کچھ نہیں چاہتی، صرف اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے، پڑوسی بنا دے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہا اماں مبارک ہو، میں ہی موسیٰ ہوں، میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا کہ آپ کا جنت میں جو ہمسایہ ہوگا فلاں شہر فلاں گاؤں کا ایک کسائی ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ میں اس دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جنت میں اللہ اس کو ایک نبی کا ہمسایہ بنائے گا۔ اب معلوم ہوا وہ عمل کہ وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو مقام ملا یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اویس قرنی کو ذرا دیکھیں، ان کو جو مقام ملا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آج ہمارے نوجوان کے پاس خدمت تو دور کی بات ہے، دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، بالکل دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو اس لیے فرمایا احسانی فعلی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، ان کے سر کو دبائیں، ان کے پیروں کو دبائیں۔ اگر آج کے نوجوان کو یہ کہو، وہ کہے گا مولوی صاحب اگر آپ برا نہ مانے تو گلے کو دبا لو تاکہ جان ہی چھوٹ جائے۔
پیروں کو دبانے کے بجائے, سر کو دبانے کے بجائے ان کے گلے کو کیوں نہ دباؤں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے جی.